نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مجرب وظیفہ بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ غریب ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفہ کی برکت سے آپ امیر بن جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو گھر اور گاڑی کا بھی مالک بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اللہ رب العزت سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے، جس وقت جس چیز سے چاہے اپنے بندے کو نواز دے۔ اگر ہمارا اس بات پر یقین ہے، ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے، اپنی بڑی ضرورت کے لیے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگے، وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے اور اسی کو اپنا مددگار بنا لے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کے لیے کوئی خاص عمل بھی ضروری نہیں کہ اس عمل کے بغیر آپ دعا نہ کر سکیں، اور دعا کے لیے کوئی خاص زبان کی بھی پابندی نہیں۔ آپ جس زبان میں بھی چاہیں، اپنی مادری زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس دعا کو قبول فرماتا ہے کہ کیا میرے اس بندے کو وہی چیز دے دی جائے جو اس نے مانگی ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹال دی جائے، یا اس کے لیے وہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر لی جائے، کیونکہ میرے بندے کے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ وہ آخرت میں نجات پا سکے، لہٰذا دنیا میں اس کی من پسند چیز دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر لیا جائے، جس کی وجہ سے آخرت میں اس کی مغفرت ہو سکے۔ قیامت کے دن جب بندہ اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے اس کا اجر ملتا۔ لہٰذا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے، وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ دنیا میں اگر کسی سے مانگیں گے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی بلند اور اعلیٰ ذات ہے، اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی مشکلات اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دعاؤں کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ لہذا جو شخص مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ اپنے اوپر دعا کو لازم کر لے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کے لیے ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا علاج، آپ کی ہر ضرورت کو، چھوٹی ہو یا بڑی ضرورت ہو، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سی بڑی ضرورت، یعنی گھر، کاروبار اور آپ کے مال میں برکت کے لیے، آپ کے مال میں اضافے کے لیے اس وظیفہ کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر، گاڑی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا ہے، اس کے قبول ہونے کے لیے، اس کے پورا ہونے کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کو جمعہ کے دن شروع کرنا ہے اور 3 دن تک لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے، درمیان میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اور کرنا کس طرح ہے؟ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز، جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اپنے اس مقصد کو اپنے دل میں لائیں جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یعنی جس بھی حاجت کے لیے، پیسے کے لیے کر رہے ہیں، گھر کے لیے کر رہے ہیں، گاڑی کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی اور ضرورت جو بھی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، تو اس مقصد کو اپنے دل میں لائیں، جائے نماز پر بیٹھے ہی رہیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں پڑھیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے اللہ کے حضور اپنے اس مقصد کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ پھر اسی جمعہ کے دن عصر کی نماز جب آپ پڑھ چکے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ اس وظیفہ کو شروع کریں، اپنے دل میں اس مقصد کو لائیں جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ پھر جمعہ کے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہی درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الکوثر 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر درود ابراہیمی، اور اپنے دل میں اس مقصد کو لائیں اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔
फिर दूसरे दिन जब हफ्ता का दिन शुरू हो जाएगा तो फजर की नमाज के बाद सेम उसी तरह अमल करना है, यानी 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर 11 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़े और 11 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने उस मकसद के लिए दुआ मांगे जिसके लिए आपने ये वजीफा शुरू किया हुआ है। फिर हफ्ता के दिन जब असर की नमाज पढ़ चुके तो असर की नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठे हुए ही अपने दिल में उस मकसद को लाएं और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 11 मरतबा सूरत अल कौसर और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। हफ्ता के दिन जब ईशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो ईशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठे ही अपने दिल में उस मकसद को लेकर आएं जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं और फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर 11 मरतबा सूरत अल कौसर और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने उस मकसद के लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे पूरे यकीन के साथ। फिर तीसरा दिन इतवार का दिन जब आ जाए तो इतवार के दिन नमाज फजर जब आप पढ़ चुके हैं जाए नमाज पर बैठे हुए ही अपने दिल में उस मकसद को लाएं जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं और फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ें और सूरत अल कौसर 11 मरतबा पढ़ें और फिर दुरूद इब्राहिमी आखिर में 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह के हुजूर अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। और फिर इतवार के दिन ही जब आप असर की नमाज पढ़ चुके हैं तो असर की नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठे ही अपने दिल में उस हाजत को उस मकसद को लेकर आए जिसके लिए आपने ये वजीफा शुरू किया है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर 11 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़े और फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह के हुजूर अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। इसी तरह इतवार के दिन भी ईशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठकर ही अपने दिल में उस मकसद को लाएं जिसके लिए आपने ये वजीफा शुरू किया है और फिर वही अमल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 11 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ें और 11 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पूरे इत्माद पूरे यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगे और ये यकीन कामिल रखें कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनने वाला है, वो हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। और फिर कामिल यकीन के साथ दुआ मांगे अल्लाह के हुजूर जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफा शुरू किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपकी हाजत को जरूर पूरा फरमाएगा। उम्मीद है आपको आज की इस अमल की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके अमाल में बरकत पैदा फरमाए, आपके अमाल को आपकी दुआओं को कबूलियत के दर्जे तक पहुँचाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुख्तलिफ वज़ाइफ जानने के लिए और कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने के लिए, कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के लिए हमारे चैनल निमरा कुरान अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।